السلام علیکم۔ آج ہم 9th کلاس کی کیمسٹری کا سلیبس شروع کرنے جا رہے ہیں۔ تو آج کا ہمارا سب سے پہلا ٹاپک ہے انٹروڈکشن ٹو کیمسٹری۔ اب کیمسٹری کے انٹروڈکشن سے پہلے ہمیں سائنس کی ڈیفینیشن پتہ ہونی بہت ضروری ہے، کیونکہ سائنس کی ڈیفینیشن سے ہی کیمسٹری کی ڈیفینیشن ہوتی ہے۔ تو سائنس کو ہم اس طرح سے ڈیفائن کرتے ہیں کہ اس کائنات میں کسی بھی چیز کا علم اور اس علم کے مطالعہ کو ہم سائنس کا نام دیتے ہیں۔ اس کے فوراً بعد ہم آ جاتے ہیں کیمسٹری کی ڈیفینیشن پہ، جو کہ پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ کی بک سے لی ہوئی ہے۔ تو بک کے مطابق کیمسٹری کی ڈیفینیشن کچھ اس طرح سے ہے کہ برانچ آف سائنس which deals with the study of composition, structure, properties and reactions of matter، کہ کسی بھی مادے، کسی بھی میٹر کی کمپوزیشن کیا ہے، بناوٹ کیا ہے، وہ کن مختلف اشیاء سے مل کر وجود میں آئی ہے۔ اسٹرکچر، جسے اردو میں ساخت کہتے ہیں، ہم اس میں اس چیز کا مطالعہ کرتے ہیں کہ جو بھی مادہ ہے وہ اپنی شکل میں کس طرح سے قائم ہے، اس کا وجود کس طرح سے قائم ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں کہ ایک بلڈنگ ہے تو اس کا ایک اسٹرکچر ہوتا ہے، اس اسٹرکچر کی وجہ سے ہی وہ اپنی حالت میں قائم رہتی ہے۔ اسی طرح سے ہم کیمسٹری میں بھی مختلف اشیاء اور مختلف مادوں کے اسٹرکچر کو اسٹڈی کرتے ہیں۔ پھر ہم خصوصیات، پراپرٹیز کی بات کرتے ہیں کہ ایک مادہ دوسرے مادے سے کس طرح سے مختلف ہے، اس کی کیا خصوصیات ہیں۔ تو جنرلی ہم یہ کہتے ہیں کہ کیمسٹری کا جو نالج ہے وہ ہماری زندگی کے تمام پہلوؤں کے ساتھ ریلیٹڈ ہے۔ سائنس نے آج کل ہماری زندگی میں کافی آسانی پیدا کی ہوئی ہے۔ جہاں تک ہم کیمسٹری کی ایڈوانٹیجز کی بات کریں اور ڈس ایڈوانٹیجز، کچھ نقصانات بھی ہوتے ہیں۔ جہاں تک ہم ایڈوانٹیجز کی بات کریں تو ہم کیمسٹری کے نالج کو بہت بڑی بڑی انڈسٹریز میں استعمال کرتے ہوئے میڈیسن اور ڈرگز بنا رہے ہیں، سوپس اور ڈٹرجنٹس بنا رہے ہیں، پیپر بنا رہے ہیں، پلاسٹک بنا رہے ہیں، پینٹس، پگمنٹس بنا رہے ہیں۔ پگمنٹس ہم کسی بھی رنگ دار مادے کو کہتے ہیں، رنگ رکھنے والا مادہ جس کا کچھ رنگ ہو۔ اور انسیکٹیسائڈز بنا رہے ہیں، جو کہ کیڑے مکوڑے مارنے والے ادویات کو کہتے ہیں، اور پیسٹیسائڈز جو جڑی بوٹیاں مارنے والے ادویات ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں۔ جہاں پہ بہت سارے ایڈوانٹیجز ہیں کیمسٹری کے نالج کے، کیمسٹری کے اپلیکیشن کے، استعمال کے، وہاں پہ بہت سے ڈس ایڈوانٹیجز بھی ہیں، اور ان میں سب سے بڑے ہیں ایئر پولیوشن، واٹر پولیوشن اور لینڈ پولیوشن۔ انڈسٹریز میں بڑے بڑے لیول پہ ریئیکشنز کروانے کے دوران بہت سے مادے ایسے ہوتے ہیں جو زہریلے نوعیت کے ہوتے ہیں۔ جب وہ ہمارے ماحول میں شامل ہو جاتے ہیں تو وہ ایئر پولیوشن، واٹر پولیوشن اور لینڈ پولیوشن پیدا کرتے ہیں۔ پھر ہم بات کرتے ہیں کہ کیمسٹری کا ریلیشن فزکس کے ساتھ کیا ہے اور کیمسٹری کا ریلیشن بایولوجی کے ساتھ کیا ہے، کیونکہ کیمسٹری، فزکس اور بایولوجی میں کچھ ایسی سملر چیزیں ہیں جو ہم ان تینوں برانچز آف سائنس میں اسٹڈی کرتے ہیں۔ تو وہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جو ہم کیمسٹری میں بھی اسٹڈی کرتے ہیں اور فزکس میں بھی اسٹڈی کرتے ہیں؟ وہ ریلیشنز ود فزکس میں نے بتائی ہیں۔ اسٹڈی آف پراپرٹیز آف میٹر، ہم فزکس میں بھی اور کیمسٹری میں دونوں میں مادے کی خصوصیات کا مطالعہ کرتے ہیں۔ اسٹڈی آف ریئیکشن کنڈیشنز، ریئیکشن کنڈیشن سے یہ مراد ہے کہ جب ایک ریئیکشن ہو رہا ہے تو اس کے ارد گرد کے ماحول میں، اس کے انوائرمنٹ میں کنڈیشنز کیسی ہیں، مطلب ٹیمپریچر کتنا ہے اور ہوا کا پریشر کتنا ہے وغیرہ۔ آخر میں اسٹڈی آف بیہیویئر آف میٹر، اس کا یہ مطلب ہے کہ ایک مادہ ریئیکشن کے دوران کس طرح سے ریئیکشن کرتا ہے، اس کی ریئیکشن کی سپیڈ کیا ہے، اس کے ریئیکشن کے عوامل کیا ہیں، اس کے ریئیکشن کو کون کون سی چیزیں لمٹ کرتی ہیں، مطلب کم کرتی ہیں، اور کون کون سی چیزیں اس ریئیکشن کو بڑھاتی ہیں، انڈیوس کرتی ہیں۔ تو ان سب کو ہم فزکس اور کیمسٹری دونوں میں اسٹڈی کرتے ہیں۔ بایولوجی کے ساتھ اس کا ریلیشن یہ ہے کہ نہ صرف ہیومن باڈیز بلکہ پلانٹ باڈیز، مائکرو آرگنزمز کی باڈیز، اینیمل باڈیز، ان تمام کے اندر جو بھی مادے ہیں ان کے مطالعے کو ہم بایولوجی میں اسٹڈی کرتے ہیں اور کیمسٹری میں بھی اسٹڈی کرتے ہیں۔ اسٹڈی آف کمپوزیشن آف میٹر اور ریئیکشنز ٹیکنگ پلیس ان ہیومن باڈیز، اینیمل باڈیز، پلانٹ باڈیز، مائکرو آرگنزمز، کہ ان جانداروں کے جسم کے اندر کون سے ریئیکشنز عمل میں آ رہے ہیں، ان کو بھی ہم کیمسٹری اور بایولوجی دونوں میں اسٹڈی کرتے ہیں۔